میرے لیے آج بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چند باتیں شیئر کروں گی. مجھے یہاں دعوت دینے اور آنر بخشنے کا شکریہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اس کوشش کو قبول کرے اور ہمیں اس مجلس کی برکت عطا کرے. آج انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا شیئر کروں گی. ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دوست تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست کہے یہ کوئی معمولی مقام نہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا. اور خلیل کا لفظ جو ہے وہ عام دوستی کے لیے بھی نہیں، خاص دوست. اس کے باوجود کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے اندر اتنی عاجزی ہے کہ وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ملتا ہے تو وہ اس کے آگے جھک جاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ جھک جاؤ تو کہا کہ میں رب العالمین کے لیے جھک گیا. اسی طرح ہر موقع پر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں. دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ بندے کی ضرورت کیا ہے. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی ہے تو ہمیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے، وہ خود ہی دے دے گا، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے. کوئی شک نہیں وہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے اس سے مانگے، اور جب کوئی اس سے نہیں مانگتا وہ تو ناراض ہوتا ہے. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب انسانوں سے مانگتا ہے تو انسان ناراض ہوتے ہیں. قریبی رشتوں سے بھی اگر آپ کچھ مانگنا شروع کر دیں تو وہ بھی نظریں پھیر لیں گے. انسان سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کے قریب ہوتا ہے. شادی کے بعد اگر بیٹیاں ایک دفعہ ماں باپ کے پاس جاتی ہیں کچھ مانگنے کے لیے، دوسری دفعہ جاتی، تیسری دفعہ، تو وہ کہتے ہیں کہ روز ہی تم آ جاتی، اب تمہارا اپنا گھر ہے، اپنا کام خود چلاؤ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے انسان سے، اور وہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی ہر حاجت، ہر ضرورت اس کے سامنے رکھے. اور جب انسان اس سے مانگتے ہیں اور سارے انسان جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو وہ سب کچھ عطا بھی کر دے جو وہ مانگ رہے ہیں، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں آتی. اب رمضان کا موقع ہے، قریب آ رہا ہے رمضان، ایک ایک دن کر کے شعبان گزرتا چلا جا رہا ہے. تو رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے. اس میں ہمیں بھی اپنے لیے خوب دعائیں کرنی، کیونکہ روزے کی حالت میں جب انسان دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح رات کی تراویح ہے اور صدقہ خیرات، قرآن کی تلاوت اور بہت سے نیکی کے کاموں کا موقع ہے، موسم ہے. تو نیکی کا کوئی بھی کام کر کے انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی. دعا کرنا دراصل اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں عاجز ہوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، اور بادشاہ تو ہی ہے، دینے والا تو ہی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کو عبادت کا نچوڑ کہا گیا ہے، کہ ساری عبادت کی ٹاپ پر ہے. اور ویسے بھی جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں اس کے بعد دعا مانگتے ہیں. رمضان مبارک کے بارے میں قرآن مجید میں جہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، تو اس کا اختتام ان آیات پر ہوتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، وہ سنتا ہے یا نہیں، کیا وہ ہماری دعائیں سنے گا، تو انہیں بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں تو یقیناً قریب ہوں، بالکل قریب ہوں. باوجود اس کے کہ وہ اپنے عرش پر ہے، لیکن وہ ہلکی سے ہلکی آواز حتیٰ کہ دل میں اٹھنے والے خیالات تک سے وہ واقف ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان کے نفس میں، انسان کے دل میں کیا خیالات اٹھتے ہیں، تو وہ بہت قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے، پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. دن کو پکارتا ہے، رات کو پکارتا ہے، آہستہ آواز میں پکارتا ہے، بلند آواز سے پکارتا ہے، دل ہی دل میں پکارتا ہے، وسپر کرتا ہے، کہیں پر بھی پکارتا ہے. میں اس کی دعا سنتا ہوں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ بندے میں نے سن لی تیری دعا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے. یعنی اگر بندے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرے تو بندوں کے اوپر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی، اور وہ ذمہ داری کیا ہے
کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے. اب دیکھیے کہ کسی بھی ریلیشن شپ میں دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے. کوئی بھی ریلیشن شپ ہارڈلی ون سائیڈڈ ہوتا ہے, وہ تو ریلیشن شپ بنتا ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور بندے کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح اسٹرانگ ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق ڈیولپ کرے اور پھر اسی سے دعا کرے اور پھر اس کی طرف سے قبولیت کی بات آئے. تو بہرحال انسان جب اس سے مانگتا ہے اور وہ سنتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی سنیں. اس کے لیے آپ دیکھیے, تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات مان ہی نہیں رہے, وہ دن میں 5 دفعہ ہمیں پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, او نماز کی طرف, او کامیابی کی طرف, اور ہم سنی انسنی کر دیں, اٹھے ہی نہ اپنی جگہ سے, جھکے ہی نہ اس کے آگے, چھوڑے ہی نہ اپنا بستر یا اپنی بات چیت یا جو بھی ہم کام کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو آپ کی بات نہیں مان رہی, یعنی عمل سے کہیں, زبان سے نہیں, زبان سے تو نہیں کوئی کہتا, لیکن عمل سے میں تو نہیں مان رہی, ہاں آپ میری بات ضرور مان لیں. تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات سنے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بات سنیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں, اعتماد کریں کہ میں ضرور ان کی بات سنوں گا, ان کو سب کچھ دینے پر قادر ہوں. لعلہم یرشدون, شاید کہ وہ سیدھی راہ پائیں, ہدایت پائیں, یعنی انہیں چیزیں اپنے صحیح پرسپیکٹو میں نظر آنے لگے. تو بہرحال ہم سب کے لیے دعا کا راستہ کھلا ہے. قبولیت اس طرح ہوتی ہے کہ یا تو انسان جو کچھ مانگتا ہے وہ اس کو فوراً مل جاتا ہے, بعض اوقات وہ کئی سال کے بعد ملتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی کہ میری امت میں سے ایک رسول بھیجنا, یعنی میری نسل میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا تھی, جو انہی میں سے ہو جو ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں پڑھ کر سنائے, ان کو کتاب کی تعلیم دے, ان کے اوپر تیری آیات پڑھے, ان کا تزکیہ کرے. تو یہ دعا تقریباً 2500 سال بعد قبول ہوئی, یعنی ابراہیم علیہ السلام کے 2500 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو کبھی کبھی بہت دیر سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی طرح کچھ اور دعائیں بھی ایسی ہیں. پھر اسی طرح کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے لیکن اس کو وہ تو نہیں ملتا جو وہ مانگ رہا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں. کوئی بیماری آ رہی ہوتی ہے, کوئی مالی نقصان ہو رہا ہوتا ہے, کہیں اور کسی قسم کی کوئی تکلیف یا حادثہ ہوتا ہے جو انسان کی تقدیر میں ہوتا ہے, لیکن انسان دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے لیکن اس کو بچا لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک قبولیت کی شکل ہے. اور اس میں ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہمیں اس وقت زیادہ کیا چاہیے, ہمارے لیے موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے. ہم صرف ظاہری نظر سے دیکھتے ہیں, ہماری نظر اتنی نہیں کہ ہم دور تک سوچ سکیں. بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے بڑی چیز دینا چاہتا ہے. بعض اوقات ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ گول سیٹ کر لیتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بس یہی بن جائے, لیکن وہ نہیں بنتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی بڑا کچھ اور بنانا چاہتے ہیں. لیکن اس کے لیے بعض راہیں بڑی کٹھن ہوتی ہیں, مشکل ہوتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, لیکن وہ بہت خوبصورت شکل میں قبول ہونے والی ہیں, بس صبر اور انتظار کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایک شکل یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں اس کے بدلے میں نہیں کچھ ملتا, لیکن آخرت میں بہترین جزا ملے گی اس کی, یعنی ہر دعا کے بدلے اس کے لیے نیکیاں ہیں.